دیکھیے تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں دو راستے ہیں، دو پلیٹ فارمس ہیں. ایک پلیٹ فارم نا صراط مستقیم کا ہے اور محفل ہے، اور دوسرا پلیٹ فارم ہے شیطان کا ہے اور اس کی بھی محفل ہے، شیطانی لوگوں کی محفل ہے. تو جو محفل صراط مستقیم کی ہے، جو راستہ صراط مستقیم کا ہے، پلیٹ فارم صراط مستقیم کا ہے، اور جو محفل ہے نا وہ صالحین کی ہے. اور یہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے نا، اور جو منزل ہے اللہ کی مرضی کو پانا، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا منزل ہے ہماری. تو اس راستے کی جو رہبری کرنے والے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور شیطان کا جو راستہ ہے، جو شیطانی لوگ ہیں پلیٹ فارم پر، ان کی جو محفل ہے، ان کی رہبری ابلیس کرتا ہے. اب راستہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو راستہ اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ہے وہ ہے ذکر. ایک راستہ ہے ذکر صالح اپنا راستہ طے کرتا ہے، ذکر سے نا صالح اپنا راستہ طے کرتا ہے. اور دوسرا راستہ علم و عرفان کا ہے، علم سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے بندہ. اور تیسرا راستہ ہے عشق اور محبت. اولیاء اللہ فرماتے ہیں پہلے راستے کو کہتے ہیں سالک مری، اس کی سواری چیٹی کی رفتار کی ہوتی ہے، یعنی ذکر اذکار جو ہے نا سالک مری. دوسرا راستے کو کہتے ہیں سالک تیری، اس کی سواری پرندوں کی رفتار کی ہوتی ہے، یعنی علم و عرفان. اور تیسرا راستے کو کہتے ہیں سالک برخی، سلوک برخی یا سلوک برخی. عشق اور محبت کا جو راستہ ہے اس کی رفتار کیسی ہوتی ہے؟ اس کی سواری بجلی کی رفتار کی ہوتی ہے. عشق اور محبت کا جو سالک ہوتا ہے جیسا توجہ کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو دیکھیے ہمیں چننا ہے، ہمیں کون سا راستہ چننا ہے. صحیح راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کا. اور دوسرا جو راستہ ہے شیطان کا ہے. اگر شیطان کا چنیں گے تو منزل دوزخ ہوگی. دنیا میں جتنا شیطانی لوگوں میں رہ لو، لیکن منزل جب پہنچیں گے تو وہ دوزخ ہوگی. صراط مستقیم کا جو راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنا ہے، اور محفل کیا ہے؟ صالحین کی محفل ہے، اور اس کی رہبری جو کر رہے صراط مستقیم کی رہبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا دامن ہمیں تھام لینا چاہیے، شیطان کے راستے پر نہیں جانا ہے. صحیح راستہ جو ہے صراط مستقیم کا ہے. جب ہم صالحین کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمیں ذکر اذکار دیا جائے گا. ذکر اذکار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے رہیں گے. پھر علم و عرفان کا راستہ دیا جائے گا. دوسرا علم حاصل ہوتے رہے گا، علم دین. تو علم سے ہم قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوتے رہے گا ہمیں. پھر عشق اور محبت ہوتے رہیں گے. تو جب یہ آ جائیں گا ہمارے اندر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور جو ہم نے مخلوق اپنے اندر وہ رکھی ہے، نفسانی خواہشات ہے، ان سب کو نکالنا ہے، ہمیں انکار کرنا ہے اس کا، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. اب دیکھیے عقل پر. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا اور عقل کو حکم دیا عقل چلنے لگی. پھر اللہ تعالیٰ نے عقل کو حکم دیا پیچھے آ، تو عقل پیچھے آ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میں تجھے ان لوگوں کو دوں گا جو میرے قریبی دوست ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا، اس کو بولا آگے چلو، وہ آگے چلی. پھر پیچھے آنے کے لیے حکم دیا تو پیچھے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے جو قریب دوست ہوں گے میں تجھے اسے عطا کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ جہالت کو پیدا کریں، جہالت کو پیدا فرمائیں، اس کو حکم دیے، جہالت کو حکم دیے کہ چل، تو وہ آگے چلی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیچھے آ، تو وہ جہالت نہ ٹھہر گئی، سوچنے لگی. اللہ تعالیٰ میں کئی کو ایسا پیچھے آنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بول رہی ہے، رک گئی، سوچنے لگ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی، تبھی قسم کھا لی کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جو میرے نزدیک برا ہوگا میں ان کو جاہل بناؤں گا.
تجھے میں اس کو عطا کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کے جہالت کو پیدا کیا اس کو آگے چلنے کے لیے بولے، وہ آگے تو چلی، لیکن جب پیچھے آنے کے لیے حکم دیے تو وہ سوچنے میں ٹھہر گئی. تبھی اللہ تعالیٰ قسم کھا لیے کہ میں تجھے اسے عطا کروں گا جو میرے سب سے زیادہ نزدیک برا ہوگا. میں جہالت کو اسے عطا کروں. دیکھیے اللہ تعالیٰ اسی کو پسند کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس جو عقل مند ہے نا بندہ، جو دیندار ہے، مطلب جس کے پاس علم دین ہے، وہ اللہ کی نظر میں عالم ہے اور وہی عقل مند ہے اللہ کی نظر میں. اور جس کے پاس علم دل نہیں ہے، وہ جتنا بھی مطلب دنیا کی فرقوں میں ہے گیا، مطلب دنیا کی پڑھائی پڑھ لیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جاہل ہی رہے گا. جب تک وہ علم دین حاصل نہیں کرے گا تب تک جاہل رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح راستہ چنیں. صحیح راستہ چنیں گے تو ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے. اور جو مخلوق کو خیال میں ہم معبود بنا لیے ہیں اسے ہمیشہ کے لیے نکالنا ہے. یہی سیکھ رہے ہیں ہم. یہی اس کلمے کا اصل مقصد ہے کہ ہم ساری مخلوق کی حاجت روائی الوہیت پن کا انکار کریں. قرآن سے سمجھتے ہیں. دیکھیے جو لوگ مال کو معبود بنا لیے اپنے خیال سے، ان کی کیفیت، ان کو اللہ تعالیٰ کیسا عذاب دیں گے وہ سمجھتے. سورہ ہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: ہر تانا دینے والے اور عیب چینی کرنے والوں کی بڑی خرابی ہے. جو تانا دیتے ہیں نا، عیب نکالتے ہیں انسان بندوں میں، ان کی خرابی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے. اور آگے فرماتے ہیں، جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. دیکھیے جو مال کو رکھتا ہے، خیال سے مال کو معبود بنا لیا ہے، گن گن کر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، ہمیشہ پالے گا. اور آگے فرماتے ہیں، ایسے ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا، مطلب کہ حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. اے پیغمبر، تم کو کچھ معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو مال کو معبود بنا لیے ہیں ان کو حطمہ میں جھونک دیے جائیں گے، مطلب ڈال دیے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، اللہ تعالیٰ، اے پیغمبر، کیا تمہیں پتہ ہے حطمہ کیا ہے؟ وہ آگے فرماتے ہیں، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی. وہ آگ لمبے لمبے ستون کی شکل میں اس کو گھیرے ہوئے ہوگی. دیکھیے حطمہ میں اللہ تعالیٰ جو بندہ خیال سے مال کو معبود بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حطمہ میں ڈال دیے جائیں گے. اور حطمہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو اس کے دل تک، بندے کی دل تک جا پہنچے گی اور لمبے لمبے جو گھیروں میں گھیر لے گی اس کو. وہ نہیں بچ سکے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. سورہ انعام آیت 116. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اے پیغمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، دیکھیے اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. وہ تو محض بیکار خیالات پر چلتے ہیں اور باطل اٹکل کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر دنیا والوں کی باتوں میں آ گئے، ان لوگوں کی باتوں میں بہک گئے اور ان لوگوں کی باتوں کے پر بھروسہ کر کے چلنے لگیں گے تو وہ لوگ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے کیونکہ ان لوگوں کا کچھ ایمان نہیں ہوتا. وہ بیکار کی خیالتی جو خیال میں باتیں بنا لیتے ہیں اس پر باتیں کرتے ہیں اور اپنے سے بنا کر دنیا کو مطلب تمہیں بہکا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ پر سے اپنے سے باتیں بنا کر بہکا دیتے ہیں، باطل اٹکل کی باتیں کرتے ہیں. یعنی جن کا ایمان کمزور ہوگا نا، وہ دنیا کے فرقوں میں، دنیا والوں کی باتوں میں آ جائیں گے. لیکن اور شیطان کی راہ پر چلنے لگیں گے. اور جو مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر سے کبھی نہیں بھٹکے گا. جتنا بھی شیطان اس پر کوشش کر لے لیکن وہ کبھی نہیں بھٹکے گا. سورہ انعام آیت 119-120. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکاتے ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکاتے ہیں. دنیا والے اپنی نفس کی خواہشوں سے بہکاتے. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا ہے
اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر بے شک تمہارے پروردگار زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور اے مسلمانوں ظاہری اور پوشیدہ اور ہر طرح کے گناہ ترک کر دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں ظاہری اور باطنی جو بھی گناہ ہے نا اسے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ جو گناہ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوب سزا دیں گے، مطلب اللہ تعالیٰ انہیں جو گناہ کرتے ہیں وہ اپنی کیے کی سزا بھگتیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گمان کے قریب ہے، جو گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے۔ آگے فرماتے ہیں بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ اللہ جو بندے کو گمان رہتا ہے پیسوں کا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے میں اس سے پل رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے پیسوں سے ہی پالتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جو گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کریں گے جیسا وہ گمان کرے گا۔ دیکھیے اب تدبیر اور تقدیر کی کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ مومن تدبیر کرتا ہے اور تقدیر پر ایمان لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ تقدیر پر بھروسہ کر بیٹھے رہتے کہ یہ جو ہونا ہے ہماری تقدیر میں وہ ہو کے رہتا، وہ تدبیر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ پر بھی بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ تدبیر کرتا ہے اور تقدیر پر ایمان لاتا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ سورہ یوسف آیت 68، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور جب مصر میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا، تو وہ تدبیر ان سے اللہ کا حکم کو ذرہ بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں یہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر دی تھی، اور بے شک یعقوب علم والے تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ دیکھیے یہ نا یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب دوسری بار مصر میں آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے، حضرت یوسف علیہ السلام اب مصر کے بادشاہ ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا الگ الگ راستے سے داخل ہو تاکہ بیٹے جا کر آرام سے واپس آ سکیں۔ تو یہ تدبیر تھی ان کی، یہ تدبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تدبیر تو تھی لیکن یہ تدبیر تقدیر کے سامنے نہیں چلی۔ کیوں؟ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جا کر آرام سے واپس نہیں آئے، جو بنیامین تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو نہیں چھوڑا، کیونکہ انہوں نے جو ان کا شاہی برتن تھے انہوں نے جو بتائے تھے انہوں نے چرا لیے بول کر، تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو نہیں چھوڑا، بنیامین کو، ان کو روک لیا، تو تدبیر کام میں نہیں آئی، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی کی لاج رکھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی لاج رکھی ہے۔ یہ تدبیر ان کے دل کی خواہش تھی، یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دل کی خواہش تھی یہ تدبیر، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی لاج رکھی، لیکن جو وہی ہوا جو تقدیر میں تھا۔ دیکھیے جس خواہش میں وسوسے آ جائے تو وہ نفسانی خواہش ہے، اور جس خواہش میں اللہ کی مرضی ہو نا وہ رحمانی خواہش ہے۔ تو ہمیں نا جو خواہشوں کو ہم معبود بنا لیے، خیالی سے جو دل میں بسا لیے معبود بنا لیے، اسے نکالنا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کے راستے صراط مستقیم کے راستے کو چلنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور اللہ کی مرضی کو حاصل کرنا ہے، جو ہے نا اللہ کی مرضی اسے پانا ہے، تو ہم ہماری منزل میں کامیاب ہوں گے۔ تقدیر پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، تدبیر کرنا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے اور بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ تو مومن تدبیر تو کرتا ہے، تقدیر پر ایمان لاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو مومن ہوتا ہے،
اور جو مومن نہیں ہوتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں اکثر، وہ تقدیر پر بھروسہ کر کے ارے جو ہونا ہے چھوڑ دو، اللہ کرنے والا ہے، تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہونے والا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں تدبیر کرنا ہے، محنت کرنا ہے. تفسیر نعیمی میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مابعوث ہوئے تو شیطان نے بڑا لشکر جمع کیا صحابہ اکرام کی جماعت کی طرف بھیجا کہ صحابہ اکرام کو بہکایا جائے. وہ لشکر جا کر دن رات محنت کرتا، پھر آ کر واپس مایوس ہو جاتا. بڑے شیطان سے کہتا ہم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ جماعت ایسی ہے کہ ہمیں تھکا کے رکھ دیا ہے. ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی ایسی قوم نہیں دیکھی. ہم نے اتنا ٹف ٹائم دیا انہوں نے ابلیس کے لشکر کو. تو ابلیس بولا کہ ٹھہر جاؤ، یہ اب قابو نہیں آ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. اور یہ وہ لوگ ہیں وہاں وہی کو اترتے دیکھتے ہیں. یہ لوگ، ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا. اب دوسرا دور نہ تھا تابعین کا. اب اس شیطان نے دوسرا بڑا لشکر تیار کیا. وہ جا کے تابعین پر محنت کرتے ہیں. وہ لشکر جو شیطان نے بھیجا ان پر محنت کرتے. تو کچھ لوگ کو گناہ کرا دیتا وہ دن بھر میں، مگر شام جب ہوتی تابعین کی عادت تھی توبہ استغفار کر دیتے وہ. تو توبہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے. اور ظلم یہ ہوتا تھا ان پر کہ وہ شیطان کے لشکر پر یہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے تھے اللہ تعالیٰ. تو اس نے کہا شیطان نے کہ یہ جو جماعت ہے تابعین کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے خلے میں ہے، چل رہی ہے، تو ان پر بھی ہمارا زور نہیں چلے گا، ٹھہر جاؤ. اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا. پھر اس نے کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ان کے بعد مسلمان ایسے ہوں گے گناہ کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، ان کی اکڑ ہوگی اور ان کی اکڑ تمہاری پکڑ ہوگی. جب تم ان کو پکڑ لو گے تم جہاں چاہے لے کر جاؤ، جو چاہے کراؤ. دیکھیے یہ زمانہ جو وہ کر رہا ہے ذکر ابلیس، یہ ہمارا زمانہ ہے. گناہ کرتے جا رہے ہم لیکن توبہ نہیں کر رہے. اکڑ ہے، ہمارے پیسوں کی اکڑ ہے، پراپرٹی کی اکڑ ہے، جو ہے نا وہ اکڑ جو ہے نا وہ شیطان کی پکڑ ہے. اور وہ شیطان جو چاہے وہ کرائے گا، ہمیں گناہ کرائے گا، کراتے جائے گا، اکڑ تکبر ہوئے گا لوگوں کو. تو ہمیں شیطان کے راستے کو نہیں چننا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے. اور جو صراط مستقیم کی محفل ہے وہ صالحین کی محفل ہے. ہمیں صالحین کی محفل کو اختیار کرنا ہے، صالحین کی محفل میں بیٹھنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کو پورا کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کر سکیں. اس کلمے کی تصدیق کرنا ہے ہمیں. یہ کلمہ ایمانی کلمہ ہے، ایمان لانے کا ذریعہ ہے. جب ایمان آ جاتا ہے نا تو ہمیں اپنے ایمان کی ہر روز تجدید کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم ساری اپنے اندر کی مخلوق کی الوہیت پن، حاجت روائی پن کو نکال کر پھینک دیے باسے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. ہمارے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. اگر اس کے علاوہ محبت ہوگی تو وہ شرک اور کفر میں مبتلا کر دیں گے ہمیں. انشاءاللہ لازم ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے انشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. ہم جب ان کا دامن تھام لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے نا، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیں گے. اور جو ہم نے خیال معبود بنا لیے ہیں، مال کو، اپنے خواہشات کو، وہ خیال کو بھی نکال دینا ہے اپنے ذہن سے، اس کا بھی انکار کرنا ہے ہمیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اس کلمے کو جب ہم سمجھ جائیں گے، دیکھ لیں گے، عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو جزاک اللہ خیر.
اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے صدقے سے ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.